بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 335۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسی 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ میری ایسے روب سے مدد کی گئی ہے جو 1 ماہ کی مسافت سے طاری ہوتا ہے، اور میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ پس میری امت میں سے جو شخص بھی جس جگہ بھی نماز کا وقت پا لے اور وہ وہی نماز پڑھ لے، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے ان کو حلال نہیں کیا گیا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، اور پہلے نبی کو کسی خاص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف اللہ نے مبعوث فرمایا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو صرف مجھے ہی عطا کی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ اس کے اوپر ایک سوال یہ ہے، بعض صحیح حدیثوں کے اندر 5 سے زائد ایسی چیزوں کا ذکر ہے کہ جو صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں اور باقی انبیاء کو عطا نہیں کی گئی، لہذا اس حدیث کے اندر 5 کا ذکر ہے اور باقی کئی احادیث کے اندر اس سے زیادہ کا بھی ذکر ہے، تو کیا ان حدیثوں کے اندر تعارض ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں ان کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ اس حدیث پاک کے اندر حصر نہیں کیا گیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ حضور کو صرف 5 ہی چیزیں عطا کی گئی ہیں، بلکہ یہ بتایا گیا کہ جو چیزیں ایسی حضور کو اللہ نے عطا کی کہ جو صرف آپ کو دیں اور باقی انبیاء کو عطا نہیں کی، ان میں سے 5 کا ذکر اس حدیث پاک کے اندر ہے۔ ان میں سے پہلی حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے 1 مہینے کی مسافت سے لوگوں کے اوپر، لوگوں کے دلوں کے اندر میرے روب کو طاری کر دیا ہے۔ اس کی ایک مثال سماعت کریں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے۔ حضور ایسے آرام فرماتے کہ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں، آپ کا دل جاگتا تھا، اور آپ کی تلوار مبارک درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ ایک کافر وہاں پہ آیا، حضور کو سوتے ہوئے دیکھ کے، اکیلا دیکھ کے وہ آگے بڑھا اور تلوار کو پکڑ لیا۔ حضور بیدار ہوئے تو اس کافر نے کہا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضور کی زبان رسالت سے یہ لفظ نکلا، اللہ۔ جب حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذات بولا، جب اللہ کا، تو آپ کے کہنے اور آپ کے چہرے کو دیکھ کے اس کافر کے اوپر ایک ایسا رعب طاری ہوا اور وہ خوفزدہ ہوا، اور اس کے اوپر کب کبھی طاری ہوئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی، اور پھر حضور نے اس تلوار کو پکڑ لیا، اور پھر حضور نے فرمایا اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو وہ خاموش رہا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب لوگوں کے دلوں کے اندر 1 مہینے کی مسافت دوری سے اللہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور اس کی صرف ایک مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، حدیث سے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک ایسی روایات اور مثالیں ملتی ہیں۔ اس حدیث پاک کی عنوان کتاب التیمم سے یہ مناسبت ہے، کیونکہ تیمم جو ہے وہ پاک مٹی سے کیا جاتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسی خصوصیت عطا کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی گئی۔ وہ یہ تھا کہ حضور نے فرمایا میرے لیے اور میری امت کے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، یعنی پاک بنا دیا ہے۔ تو چونکہ پاک مٹی سے تیمم ہوتا ہے اور پاک زمین کا ذکر ہے، تو یہ اس حدیث کی عنوان کے ساتھ مطابقت ہے۔ تیسرا، حضور نے ارشاد فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دی گئی ہے، اس سے پہلے امتوں کو یہ حاصل نہیں تھا۔ پہلے مال غنیمت جب حاصل ہوتا تھا تو اسے اونچی جگہ پہ رکھ دیتے، آسمان سے سفید آگ آتی اور وہ اسے کھا جاتی، یہ قبولیت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ پاک نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا مجھے شفاعت عطا کی۔ اس شفاعت سے مراد مقام محمود ہے، شفاعت کبریٰ ہے، ورنہ بخاری شریف اور دیگر صحیح حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے اذن سے تمام انبیاء رسول، تمام اصحاب اولیاء کرام درجہ بدرجہ جو ہے اللہ کے اذن سے، اجازت سے قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، لیکن شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کے اوپر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی فائز ہوں گے۔ اس حدیث پاک کے اندر 5ویں خصوصیت حضور نے ارشاد فرمائی کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء تھے
وہ خاص وقت خاص قوموں کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، لیکن اللہ پاک نے مجھے یہ خصوصیت عطا کی ہے، قیامت تک کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے جن انس اور تمام نوع انسانی اور تمام نوع کے لیے اللہ پاک نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ قیامت تک کے لیے زمانہ اب میرا زمانہ ہے۔ اور آخر میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ محدثین نے، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے خصائص کبریٰ لکھی، اور دیگر کئی علماء اور محدثین نے حضور کی کئی ایک ایسی خصوصیات لکھی جو اللہ پاک نے صرف آپ کو عطا کی ہیں۔ متخواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔